تم نے کیسے مجھے ٹیڑھی نظروں سے دیکھ لیا؟ تم نے کیسے میری بات نہیں مانی؟ تم نے کیسے مجھے ہرٹ کر دیا؟ ہم سب اس وقت سیلف سینٹرڈ ہیں، ایگو سینٹرک سوسائٹی کا حصہ ہیں، تو سیلف سینٹرڈ ہی بنیں گے. مومن سب سے زیادہ دوسروں کے لیے سینسٹیو ہوتا ہے. اور ہمارا ایک فیوریٹ جملہ ہے سب کا، اصل میں نا میں بہت سینسٹیو خاتون ہوں، مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. دیکھیے سینسٹیو سب ہوتے ہیں، جو انسان ہے اور جس کے اندر اللہ نے عقل دی ہے اور عقل کے ساتھ اللہ نے دل کنیکٹ کیا ہے، ایموشنز دیے ہیں، وہ سینسٹیو ہے. جب کوئی آپ کو بلی کرے گا آپ کو تکلیف ہوگی، جب کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا آپ کو غصہ آئے گا، جب کوئی آپ کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھے گا تو آپ کو کتاب نہیں ٹیڑھی نظریں تو پڑھنی آتی ہیں، اور ہم سب کو ٹیڑھی نظریں پڑھنی آتی ہیں، تو ہرٹ ہوں گی، لیکن اپنے لیے مت سوچئے، دوسروں کے لیے سوچئے. اور اس وقت امت کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم بہت سی ماضی کی کہانیاں، ماضی کے قصے صرف اس لیے نہیں کمپریہینڈ کر پاتے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ وہ لوگ کون سے تھے جنہوں نے کہہ دیا میری 2 بیویاں تم ایک لے لو. ہضم نہیں ہوتی نا ہمیں یہ بات. جب اسلامک بردرہڈ ہوا ہے مدینہ میں، اسلامی اخوت ہوئی ہے اور اس کے اندر لوگوں نے اپنی آدھی آدھی جائیدادیں تقسیم کی ہیں، کاروبار تقسیم کیے ہیں، گھر تقسیم کیے ہیں. اور یہ آپ کے اور میرے جیسے گھر تھوڑی ہوتے تھے، 4 بیڈ روم کا گھر، 6 بیڈ روم کا گھر، 5 بیڈ روم کا گھر. کیا خیال ہے آپ کا؟ اتنے بڑے بڑے گھر ہوتے تھے. ایک حجرے کا گھر آدھا کیسے کیا؟ آدھا حجرہ تمہارا آدھا میرا. ہم سے تو کمرے نہیں شیئر ہوتے. ہم کہتے ہیں 3 بیڈ روم ہے، 2 بچے ہیں، تو ایکسٹرا بیڈ روم تو کوئی بھی نہیں ہے میرے گھر میں. ہمیں یہ کہانیاں سمجھ نہیں آتی ہیں. گھر میں 2 بچے ہوتے ہیں، ایک بیڈ روم میں سونا پسند نہیں فرماتے. اماں کہتی ہیں بیٹا مہمان آ رہے ہیں تم دونوں ایک کمرے میں چلی جاؤ. کیوں؟ دونوں ایک کمرے میں کیوں جائیں؟ ہم سے برداشت نہیں ہوتا نا. صحابہ کے پاس ایک ایک کمرہ تھا مدینہ میں، کوئی لینڈ لارڈ نہیں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. فرسٹ فلور کا گھر نہیں تھا ان کے پاس، گراؤنڈ الگ، گراؤنڈ +1 ایسا گھر نہیں تھا. ایک ایک کمرے کا حجرہ چھوٹا چھوٹا، اسی میں پردہ لٹکا لیا، آدھا تمہارا آدھا میرا. کاروبار شیئر کر لیے. اور جہاں تک بیوی کی بات ہے تو یاد رکھیں جہاں مسلمان مردوں نے اس بردرہڈ میں، اسلامک بردرہڈ میں حصہ لیا، وہاں سسٹرہڈ بھی قائم ہوا تھا. مسلمان عورتوں نے بھی قربانی دی تھی. ایسا نہیں تھا کہ صحابہ نے خود ہی کہہ دیا بس میری 2 ہیں میں نے ایک کو چھوڑ دیا. پورے کنزنٹ کے ساتھ بیوی سے بیٹھ کے بات کرتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے، وہ کہتی تھی میں بھی اس قربانی کا حصہ بنوں گی. ہمیں یہ کہانیاں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ بیکاز ہم ایگو سینٹرک ہیں بہت زیادہ. ہم اپنا فائدہ سوچتے ہیں، ہم دوسرے کی تکلیف کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اس لیے ہمیں بہت سی مثالیں نہیں سمجھ آتی مدینہ کے معاشرے میں جو بردرہڈ کی ہوئی تھیں. جنگ قادسیہ کا نام سنا؟ جنگ قادسیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی مسلمانوں کی. اچھا آپ کو جنگ قادسیہ یاد نہیں ہوگا، لیکن جو میں واقعہ بتا رہی ہوں وہ میرا خیال ہے ہم سب نے بچپن سے سنا ہے. جنگ قادسیہ کے موقع پر 3 زخمی تھے اور 3 زخمی شدید زخمی تھے. ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں پانی تھا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص بہت زخمی ہے اور ایک شخص بول رہا ہے پانی پانی. یاد آ گیا؟ وہ جب پانی لے کر اس کے پاس پہنچا، اس زخمی شخص کے پاس، کہ اس کو پلانے والا تھا کہ دور سے آواز آئی پانی پانی. تو یہ جو زخمی شخص تھا اس نے اس شخص سے کہا میرے بھائی کو پانی پلا دو. ہی از اباؤٹ ٹو ڈائی اور وہ اس موقع پہ کہہ رہا ہے میرے بھائی کو پانی پلا دو. یہ پانی پلانے والا شخص اس کو چھوڑ کر اس کے پاس بھاگتا ہے دوسرے زخمی کے پاس، اور جو کہہ رہا ہے پانی پانی. جب وہ دوسرے کے پاس پہنچتا ہے تو ابھی اس کی گردن اٹھا کر اس کو پانی پلانا ہی چاہتا ہے کہ تیسرے کی آواز آتی ہے پانی پانی. یہ زخمی شخص کہتا ہے میرے بھائی کی ضرورت پہلے پوری کرو. یہ اس کو چھوڑ کے تیسرے کے پاس جب تک پہنچتا ہے تیسرا انتقال کر جاتا ہے. دوسرے کے پاس آتا ہے اس کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. پہلے کے پاس آتا ہے اس کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. وی کین ناٹ کمپریہینڈ دس. زندگی موت کا سوال ہو اور پانی کے ساتھ آپ کی زندگی اور موت جڑی ہوئی ہو، ہم چھوڑیں گے پانی؟ ہم تو سامنے کے والے کے منہ سے پانی کھینچ کے پی جائیں. ہمارا تو یہ حال ہے. ہم بچے بیٹھے نا یہ سب کیا حال ہے؟ اگر اماں ابا ایک بہن کو یا ایک بھائی کو کوئی تحفہ لا کے دیتے ہیں ایک ادھم مچ جاتا ہے گھر میں. مجھ سے تو کوئی محبت ہی نہیں کرتا، میرا تو کوئی خیال ہی نہیں کرتا، یہی آپ کا فیوریٹ ہے، اسی کو کھلاتے رہتے ہیں، اسی کو پلاتے رہتے ہیں، ریسٹورنٹ بھی اس کی مرضی کے چاہتے ہیں، میری تو کوئی مرضی ہی نہیں ہوتی. ایک انسان موت کے وقت میں
جس کا اس وقت ڈپینڈنسی پانی پر ہے کہ اس کا سروائیول ہو جائے گا، وہ پانی چھوڑ دیتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے. کین یو امیجن عام حالات میں وہ کتنی قربانی دیتا ہوگا؟ یہ حقیقت ہے، یہ سچے واقعات ہیں. ان سنتوں کو زندہ کیجیے. سننا آسان ہوتا ہے، انفارمیشن گیدر کرنا آسان ہوتا ہے، بہت سی نالج لے لینا آسان ہوتا ہے. پریکٹیکل لائف میں تبدیلی لے کر آئی ہے. اور مجھے پوری امید ہے، الحمدللہ میں بہت اللہ کی ذات سے پر امید ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں کے اندر ایک تبدیلی کا چراغ بنیں گے، سب بنیں گے انشاءاللہ. اس امت کو کھڑا کرنے میں آپ سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے یہی بات سکھانے کی کوشش کی ہے. اپنی پرسنالٹی میں اس محبت کو آرٹیکولیٹ کیجیے، اپنی پرسنالٹی میں اس محبت کو ریفلیکٹ کیجیے. یہ جہاں تک چوتھی کیٹیگری ختم ہوتی ہے، اس چوتھے کیٹیگری تک آپ کو ان تمام صفات میں ایک فارمیٹ نظر آتا ہے. فورتھ کیٹیگری تک علماء کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو ایسنس ملتا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کا ود اے گروپ آف پیپل. یعنی آپ انصاف کرتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ. اسی طرح آپ نے دیکھا تھا وہ نوجوان جو عبادت کرتا ہے نوجوان، تو اس کے دوست بھی اس کے لائک مائنڈڈ ہوتے ہیں، تو ایک گروپ آ گیا. تیسری ہم نے صفت دیکھی تھی کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، یعنی اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت وتھ سرٹن گروپ آف پیپل مینیفیسٹ ہوتی ہے. چوتھی آپ نے کوالٹی دیکھی کہ اللہ کی خاطر کسی دوسرے انسان سے آپ محبت کرتے ہیں اور یہ آپ کا گروپ بڑھتا جاتا ہے. اب جو کیٹیگری نمبر 5 شروع ہو رہی ہے، اس کیٹیگری میں اور کیٹیگری نمبر 6 میں ایک فارمیٹ ہے، اور وہ ہے ایک آپ اور بس سامنے والا دوسرا بندہ. اللہ کا خوف، اللہ کی محبت مینیفیسٹ ہوگی میں اور میرے سامنے ایک اور انسان. پانچویں کیٹیگری جو ہے وہ ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ. وہ شخص جس کو منصب والا یعنی اسٹیٹس والا اور خوبصورت، منصب از اسٹیٹس، جمال از بیوٹی، جس مرد کو، کیونکہ یہاں سب بچیاں بیٹھی ہیں تو اب میں مرد کے اینگل سے بات نہیں کروں گی. اٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ ناؤ کہ ان تمام کیٹیگریز کے اندر ہم مردوں اور عورتوں دونوں کی کیٹیگریز کو پڑھ رہے ہیں. وہ عورت، وہ نوجوان عورت یا وہ عورت، اٹس رجل. کیا صرف یہاں پر یوتھ کی بات ہے یا یہ جنرل بات ہے؟ یہ جنرل بات ہے. ایک زمانہ تھا، اگر آپ کتابیں پڑھیں اس احادیث کے بارے میں تو علماء کہتے تھے کہ یہ اسپیسیفکلی یوتھ کا ذکر ہے. یس، دیر از اے ڈسکرپشن آف یوتھ، ڈیفینیٹلی یہ یوتھ پر زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. لیکن آج جس معاشرے کا آپ اور میں حصہ ہیں، آج جس دنیا کا آپ اور میں حصہ ہیں، وہاں 70 سال کے انکل بھی افیئر کر رہے ہیں اور 65 سال کی آنٹی بھی افیئر میں انوالو ہیں، گھر میں اپنا شوہر ہونے کے باوجود. ایکسٹرا میرٹل افیئرز کے اندر کراچی، اسلام آباد، لاہور ٹاپ پوزیشنز آپ دیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں. سو یہ کیٹیگری سب پر اپلائی کرتی ہے. وہ عورت جس کو اسٹیٹس والا ہینڈسم مرد اپنی طرف اٹریکٹ کرے یا وہ اس کو انوائٹ کرے، اور وہ عورت کیا کہے؟ فقال انی اخاف اللہ. وہ کہے نہیں، میں اس راستے پہ نہیں آؤں گی، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. یہ مرد اور عورت دونوں کی بات ہو رہی ہے. اور یہ جملہ کس کے منہ سے نکلے گا؟ انی اخاف اللہ. جائیے واپس کیٹیگری نمبر 2 پہ. وہ نوجوان جو انرجائز ہوا ہے عبادت کے ذریعے، اسی کے منہ سے یہ زبان سے یہ الفاظ نکل سکتے ہیں. ورنہ دنیا کیا سکھاتی ہے؟ تو کیا ہوا، وی آر جسٹ فرینڈس. اما آپ بہت ہی نیرو مائنڈیڈ ہیں. وی آر جسٹ فرینڈس. جسٹ فرینڈس کوئی چیز ہے؟ کیا نامحرم کے ساتھ دوستی کی اجازت اسلام دیتا ہے؟ اگر اجازت دیتا ہے گو ہیڈ، جائیے کیجیے دوستی کی اجازت. ہم یہی کہتے ہیں نا، وی آر جسٹ فرینڈس. اگر اسلام نامحرم کے ساتھ دوستی کی اجازت دیتا ہے، بات کرنا منع نہیں ہے، ایک ساتھ پڑھنا ہمارے بچوں کی مجبوری ہے، ایک ساتھ پروجیکٹس کرنا ہمارے بچوں کی مجبوری ہے، ورک پلیسز میں آپ کے شوہروں کا، آپ کے والد کا، آپ کے بھائی کا، آپ کے بیٹے کا عورتوں کے ساتھ کام کرنا ان کی مجبوری ہے. لیکن کیا اسلام ایک مرد کو اور ایک عورت کو دوستی کی اجازت دیتا ہے؟ جو ہمارا فیورٹ اسٹیٹمنٹ ہم کہتے ہیں وی آر جسٹ فرینڈس. از دیئر اینی گنجائش ان اسلام؟ اگر اسلام میں گنجائش نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہی ایک دوسرے کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیے. ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے. اگر میں اللہ کی بات نہیں مان رہی ہوں تو میں کس کی بات مان رہی ہوں؟ میں اپنے نفس کی بات مان رہی ہوں،
میں شیطان کی بات مان رہی ہوں. قیامت کے دن یہی شیطان دھکا مار کے جائے گا مجھے. میں نے تھوڑی کہا تھا اس کو اللہ تعالیٰ میری بات مانے, میں نے تو صرف وسپر کیا تھا. شیطان ہاتھ پکڑ کے ہم سے غلطی نہیں کرواتا. شیطان آپ کو تھپک تھپک کے سلا نہیں دیتا یا آپ کھڑی ہو جائیں اور شیطان کے بیٹھ جاؤ. شیطان صرف وسپر کرتا ہے پیچھے سے آ کے, اور کانسٹنٹ وسپر کرتا رہتا ہے. آپ کی ول پاور ہوتی ہے جو آپ سے غلط کام کرواتی ہے, آپ کی ول پاور ہوتی ہے جو آپ سے نیکی کرواتی ہے. تو بتا دیا وہ نوجوان, یہ اس وقت آئے گی چیز جب آپ نوجوانی سے یا تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گرو ہوئے ہوں, یا کسی بڑے انکل اور بڑی آنٹی کو اگر یہ بیماری لگ گئی ہے. اس سوشل میڈیا نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے, کسی کو نہیں چھوڑا. ہمارے بچے بھی سوشل میڈیا سے بگڑے, پہلے اسکول سے بگڑے اور پھر اسکول کنٹینیو ہوا ہے آگے سوشل میڈیا پہ, اور ہمارے مرد اور ہماری عورتیں بھی سوشل میڈیا پر بگڑی ہیں. جہاں تک مجھے فیڈ بیک مل رہا ہے, مرد زیادہ بگڑے ہوئے ہیں, عورتیں پھر بھی وفادار ہیں اور لائل ہیں. سارا دن ہسبینڈ کے ہاتھ میں فون ہو, اور اگر بیوی کوئی بات کہہ دے اور دیکھ بھی لے, اس کے بعد ہسبینڈ جو ہے وہ غصہ کرنے لگ جائے, دس از ون آف دا سائن ہی از انوالو ان سم تھنگ رانگ موسٹ پروبیبلی. اور چیٹنگ سے بات شروع ہوتی ہے. تو کیا ہو گیا, ہم صرف چیٹ ہی تو کر رہے ہیں, کوئی لمٹ ہے؟ جس شہر میں آپ اور میں رہتے ہیں, اس شہر کے اندر اتنا فتنہ عام ہے, مردوں کے پارلر سے کھلی گئے, ہم سب کو پتا ہے. صرف آپ مینیکیور پیڈیکیور کرانے تو نہیں جاتی, انکل بھی تو جاتے ہیں, لڑکے بھی تو جاتے ہیں. مردوں کے پارلر میں, سلون میں پیڈیکیور کرنے کے لیے عورتیں موجود ہیں. معلوم ہے؟ کبھی جائیے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اگر آپ کے ہسبینڈ جاتے ہیں تو اب لے کے مت جائیے گا ان کو, آئیں ذرا دیکھ کر آتے ہیں مردوں کے پارلر میں. اگر جاتے ہیں تو آپ بیٹھی ہو یہاں پہ اور میں پانی کے ٹب میں پانی ڈال کے آپ کے پیروں کو مساج کرنا شروع کروں تو آپ کو گدگدی شروع ہو جائے گی. اور ایک مرد کے پاؤں میں عورت بیٹھی مساج کر رہی ہے, اور کہنا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اٹس اوکے, واٹ نیرو مائنڈیڈ ویمن. فرق کیوں نہیں پڑتا؟ وہیں سے فون نمبرز کراس ہوتے ہیں. پوچھے جا کے عورتوں سے, مجھے کیسے پتا چلا؟ الحمدللہ میرے ہسبینڈ نہیں جاتے پارلر, مجھے کیسے پتا چلا؟ ایسے ہی عورتوں نے بتایا مجھے کہ وہ جو پیڈیکیور کرتی تھی اس کے ساتھ انوالو ہے میرا شوہر. جب انسان انسانیت سے گرتا ہے, اسفل سافلین, اتنا ہی گر جاتا ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ڈگنیٹی کے ساتھ بھی زندگی گزار رہا ہے کہ نہیں گزار رہا. ہمیں اپنے بچوں کو تھامنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے اس وقت بگڑے ہوئے گھوڑے کی طرح بھاگ رہے ہیں. کبھی وائلڈ ہارس دیکھا کیسے بھاگتا ہے؟ مجھے بالکل وہ انالوجی یاد آتی ہے. آپ کوئی ڈاکیومنٹری دیکھیں جس میں جنگلی گھوڑا بھاگ رہا ہو اور اس کو ٹیم کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. جنگلی گھوڑے کو بائی دا وے ٹیم کیسے کرتے ہیں معلوم ہے؟ جو لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں وائلڈ ہارسز کو ٹیم کرنے کے لیے, پہلے تو وہ اس پر بیٹھتے ہیں, پھر کیسے ٹیم کرتے ہیں اس کو؟ کسی کو انداز ہے؟ سورہ عادیات پڑھیے. سورہ عادیات کی شروع کی 5 آیتوں میں کس کا ذکر ہے؟ گھوڑوں کا ہے نا. کسی نے اس کی تفسیر پڑھی ہوئی ہے؟ چلیں اب اس وقت تو سورہ عادیات کی تفسیر کرنے کا ٹائم نہیں ہے. جنگلی گھوڑے کو ٹیم کیا جاتا ہے, اس پر بیٹھتا ہے رائڈر, اور اس کی جو گردن کے بال ہوتے ہیں ان کو دبا کے پکڑ لیتا ہے. لگام تو ہوتی نہیں ہے نا اس کے اندر, رسی تو ڈلی ہوئی نہیں ہوتی, روپ نہیں ہوتی, تو اس کی گردن کے بالوں سے اس کو ٹیم کیا جاتا ہے. آئی ایم سو سوری فار بینگ سو کروڈ. سب بچیاں یہاں بیٹھی ہیں, بٹ اٹس اے فیکٹ. ہماری یوتھ, ہمارا معاشرے کے نوجوان بچے جنگلی گھوڑوں کی طرح اس وقت معاشرے میں انٹریکشن کر رہے ہیں. ان کو نہیں پتا ان کا اچھا برا کیا ہے, ان کو نہیں پتا ان کی لمیٹیشنز کیا ہیں, ان کو نہیں پتا دین نے ان کے اوپر کہاں حدیں بٹھائی ہوئی ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو, وفعلوا زنا تھوڑی آتا ہے. لا تفعلوا زنا, زنا مت کرنا, یہ تھوڑی آتا ہے. آتا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جانا, ان دوستیوں میں انوالو مت ہوئیں جو الٹیمیٹلی آپ کو زنا کی طرف لے جائیں گے. اور پلیز میں سب بچیوں سے کہہ رہی ہوں, آنکھیں کھولیں. آپ اپنے کسی کلاس فیلو کے لیے فیلنگز نہیں رکھتی ہوں گی, آئی ایم 100% شیور. میں بھی عورت ہوں, اس لیے کہ عورتوں کا دماغ صرف سیکشل ارج پر نہیں جاتا. ہم نے سورہ یاسین میں اس کو بہت تفصیل سے پڑھا تھا, اگر آپ میں سے کوئی سن رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا.
عورتیں ملٹی ڈائمینشنز میں سوچتی ہیں. جب یہ عورتوں کی جنت بھی صرف ہورون ٹائپ چیز کے لیے فکس نہیں ہے. عورتوں کی جنت ان لمیٹڈ ہے. عورتیں کئی اینگل سے سوچتی ہیں. عورت جب کسی مرد کو دیکھتی ہے, لڑکے کو دیکھتی ہے, تو اس کو کوئی سیکشول ارج ہر دفعہ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے, لیکن ہر دفعہ نہیں ہوتا. بٹ اے مین, وین اے مین ول سی اے بیوٹیفل وومن اور ناٹ اے بیوٹیفل وومن, اینی وومن, اس کے دماغ میں صرف لسٹ ہوتا ہے, اس کا سیکشول ارج اسٹرانگ ہے. مت کسی انسان کے ہاتھ اپنے آپ کو کھلونا بنائیے. آپ کی عزت آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ایک عورت کی عزت, اس کی ڈگنیٹی, اس کا مسلمان گیٹ اپ, اس کی مسلم آئیڈینٹی اس کا سب سے بڑا زیور ہے. آپ اور میں اسکول کالجز کے اندر, یہاں بچیاں بیٹھی اس لیے میں زیادہ بات کر رہی ہوں, اسکول کالجز کے اندر, اور بڑی آنٹیز بھی سن لیں, کزنز ہوتے ہیں, کزنز کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں, آپ کیسی ہیں, اور آپا فرما رہی ہیں ہاں بھائی بالکل ٹھیک ہوں, تم کیسے ہو. جب اب میں اپنی بیٹی کو منع کر رہی ہوں کہ نامحرم کو ٹچ نہیں کر سکتے, تو میں اپنے کزن کو ٹچ نہیں کر سکتی, چاہے وہ عمر میں مجھ سے 20 سال چھوٹا ہو. اگر وہ بالغ ہے میں نہیں ٹچ کر سکتی اس کو. نامحرم کو ٹچ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کیا مفہوم آتا ہے؟ بہتر ہے تمہارے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ تم کسی نامحرم کو ٹچ کرو. اور سب کو ایجوکیشن میں پڑھنے والی بچیاں کیسے بیٹھتے ہیں اسکولس کے اندر, ہم لوگ تھائی سے تھائی ٹچ کر رہی ہے. پکچرز جب کھینچ رہے ہیں چپک کے ہم ساتھ کھڑے ہیں, شولڈر سے شولڈر ملا کر کھڑے ہیں, ہمیں احساس نہیں ہوتا, ڈر نہیں لگتا, موت نہیں آئے گی, فرشتے موجود نہیں ہیں گواہی لکھنے کے لیے, تو پھر اس کیٹیگری کے اندر تو آپ اور میں نہیں آ سکتے. اور یاد رکھیے جو اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا, جو نامحرم کا احساس نہیں کرتا اور اپنے آپ کو محرم نامحرم کی تمیز کے بغیر رکھتا ہے, وہ ان میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں آ سکتا. بھول جائیں, امپاسبل. آپ کہیں ہاں تو کیا ہو گیا اگر نامحرم میرے دوست ہیں, تو میں فلاں سے اللہ کی خاطر محبت بھی تو کرتی ہوں. اٹس اے کمپلیٹ پیکج. اٹس ناٹ لائک دس کہ ایک صفت میرے اندر اور باقی صفات میرے اندر نہ ہوں. اٹس اے کمپلیٹ پیکج. سوچئے, اٹس اے فوڈ فار تھاٹ. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے سوال کرے گا. یوسف علیہ السلام کے لیے میں نے کہا تھا کہ ان تمام کیٹیگریز میں بہترین فٹ ہوتے ہیں, امام عادل سے لے کر آخری کوالٹی تک, وہ جو تنہائی میں اللہ کی خاطر آنسو بہاتا ہے. ہر کیٹیگری میں یوسف علیہ السلام فٹ ہوتے ہیں. اس کیٹیگری نمبر 5 میں سپر فٹ ہوتے ہیں. اسٹیٹس والی خوبصورت عورت نے ان کو اٹریکٹ کیا, ان کو انوائٹ کیا, ان کو دعوت گناہ دی. کیا آتا ہے سورہ یوسف میں, وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. مرد تھے یوسف علیہ السلام, آپ کا کیا خیال ہے, ان کو اٹریکشن محسوس نہیں ہوئی تھی؟ کیا آتا ہے قرآن میں, اگر اللہ مجھے نہ روکتا تو میں شیطان کی بات میں آ جاتا. اٹریکشن ہوتی ہے, چیزیں مشکل ہیں, ناممکن نہیں ہیں. مت اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ کی طرف پش کریں, دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی. یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی اور کہا السجن احب الی, اس پوزیشن سے, اس خوبصورتی سے زیادہ بہتر میں پریفر کروں گا کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے. سزا بہتر ہے. دنیا میں دوستیاں چھوٹ جائیں بہتر ہے. کیا ہے آپ کا اور میرا قید خانہ؟ تھنک فار اے مومنٹ. ہم سوچتے ہیں کہ اماں کے کہنے پر اگر میں نے اپنا یہ گروپ چھوڑ دیا, اس میں تو میرے ساتھ لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں, اگر میں نے یہ کہا کہ ہم اپنے گروپ میں سے لڑکوں کو الگ کر دیتے ہیں, میری تو یہ فرینڈز بھی چھوٹ جائیں گی. اٹس اوکے, چھوڑ دیں. دنیا میں انسانوں کی کمی ہے. جو اللہ کی خاطر کہیں سے کٹے گا اللہ اس کو تنہا چھوڑ دے گا؟ نہیں. جو اللہ کی خاطر کہیں سے کٹتا ہے اللہ اس کو 10 جگہ جوڑ دیتا ہے. اللہ آپ کو اچھے دوست دے گا. بالکل یوسف علیہ السلام نے جیسے اس گناہ کی ٹیمپٹیشن پہ اپنے آپ کو روکا تھا اور کہا تھا میرے لیے قید خانہ پریفریبل ہے. آپ کے دوستوں کا چھوٹ جانا, آپ کی اسکول فرینڈز کا چھوٹ جانا, آپ کی کالج فرینڈز کا چھوٹ جانا, اور اگر وہ فرینڈز کا چھوٹنا اس لیے ہے کہ وہ آپ کو دین میں چلنے میں مدد نہیں دے رہی ہیں, وہ بہتر ہے, وہ قید خانہ بہتر ہے آپ کے لیے. میک نیو فرینڈز. ماں باپ نہیں بدل سکتا انسان, فرینڈز تو بدل سکتا ہے. کیا انسیکیورٹی ہے, کس چیز کا ڈر لگتا ہے؟ کوئی آؤٹ کاسٹ نہیں کرے گا.
جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں. وہ آیت یاد ہے نا, قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, اور پھر وہ اس پر جم گئے, تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ فرشتوں سے مدد کرے گا. آپ کی اور میرے جیسے انسان ہمیں کیا خوشی دے سکتے ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہمارے لیے خوشیوں کا باعث بن سکتے ہیں. اللہ نیک بندوں سے مدد کرے گا. یحییٰ علیہ السلام کی صفت آتی ہے قرآن میں, سیدن و حسورا, بہترین لیڈر, سید بہترین لیڈر, اور حسور, حسور عربی زبان میں کہتے ہیں وہ جس کو عورتوں کی تمنا نہ ہو, حسورا. الذی لا یرید النساء, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو عورتوں کی طرف اٹریکشن فیل نہیں ہوتی. ہم تو ہومو سیکشولیٹی کی دنیا میں رہتے ہیں, نعوذ باللہ ہم فوراً سوچنے لگ جائیں گے ہیں اچھا یحییٰ علیہ السلام. مسلمانوں کی تو زبانیں اب اتنی بے ادب ہو گئیں کہ ہمیں تو سوچتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا کہ ہم کس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں. جب یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یحییٰ علیہ السلام حسورا تھے, ان کو عورتوں کی تمنا نہیں تھی, اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنے والے تھے. جو اوتھینٹک روایات ہیں, اوتھینٹک ببلیکل ٹریڈیشنز ہیں, جن سے پتہ چلتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کیسے ہوئی. آپ کو معلوم ہے نا یحییٰ علیہ السلام کو مرڈر کیا گیا تھا, اس لیے کہ یحییٰ علیہ السلام نبی تھے, رسول نہیں تھے. انبیاء قتل ہوتے ہیں, رسولوں کی اللہ حفاظت فرماتا ہے. یحییٰ علیہ السلام کو مرڈر کیا گیا تھا, اور کس بات پہ مرڈر کیا گیا تھا واللہ عالم. جو سب سے اوتھینٹک نیریشن ملتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس دور میں یحییٰ علیہ السلام تھے اس دور کا جو بادشاہ تھا, اور یہ ٹائم پیریڈ جو تھا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا, یہ سب موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو فالو کیا جا رہا تھا. تو ریبائز تھے, تورات تھی, اور تورات کے احکامات تھے. جو بادشاہ تھا اس کو اپنی نیس پسند آ گئی اور اس نے اپنی نیس سے شادی کرنا چاہی. تورات کا بھی وہی اصول ہے جو قرآن کا اصول ہے, جو نیس ہوتی ہے وہ محرم ہوتی ہے. تو اس بادشاہ کے لیے بھی تورات کی ٹیچنگز کے مطابق یہ نیس محرم تھی, بھتیجی محرم تھی. اب بادشاہ نے اس کو حلال کرنے کے لیے, اور آپ کو معلوم ہے, اگر آپ کو بنی اسرائیل کی ہسٹری معلوم ہے, بنی اسرائیلوں میں لیڈر بھی کرپٹ تھے, اور دوسری کون سی چیز کرپٹ تھی یاد ہے, میں نے بتایا تھا, علماء کرپٹ تھے. اور سفیان الثوری نے کیا کہا تھا, جس معاشرے میں یہ دو کیٹیگریز کرپٹ ہو جائیں وہ معاشرہ کبھی فلرش نہیں کر سکتا, وہ کبھی بھی اپنے مینرز اور ایٹیکیٹس میں آگے بڑھتا ہوا نہیں نظر آ سکتا. تو بنی اسرائیلوں کا ایشو یہ تھا کہ کنگ, بادشاہ بھی کرپٹ اور اسکالرز بھی کرپٹ. جب بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بھتیجی سے شادی کروں گا, تو اس نے پیغام بھجوایا ریبائز کو کہ یہ لا پاس کر دیں کہ بادشاہ اپنی بھتیجی سے شادی کر سکتا ہے. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ بنی اسرائیلیوں کا میجر ایشو یہ تھا کہ اپنے بڑوں کے لیے, اپنی ایلیٹ کلاس کے لیے قوانین بدل دیا کرتے تھے. یحییٰ علیہ السلام اس وقت بہت بڑے اسکالر تھے تورات کے. یحییٰ علیہ السلام کے پاس جب بادشاہ کا بندہ یہ حکم لے کر آیا کہ بادشاہ کو حکم دیا جائے, بادشاہ کو اجازت دی جائے اور بادشاہ کے لیے اپنی بھتیجی سے نکاح کرنا حلال کیا جائے, یحییٰ علیہ السلام نے کہا میں اس کی اجازت نہیں دوں گا, میں ایسا کوئی فتویٰ نہیں دوں گا. بعد میں نیریشنز میں آتا ہے بادشاہ نے اپنی اسی بھتیجی کو یحییٰ علیہ السلام کو سیڈیوس کرنے کے لیے بھیجا. یہ جو ہمارے معاشرے میں اتنے فتنے ہیں دوستوں کی شکل میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کے ساتھ جو لڑکے پڑھتے ہیں نعوذ باللہ وہ سب جو ہیں وہ پولیوٹڈ مائنڈ کے ہیں, وہ سب گندی فیملیز کے ہیں. ہمارے ہی بیٹے ہیں, آپ ہی کے بیٹے ہمارے بیٹے ہیں. بیٹوں کی مائیں بیٹوں کو سمجھائیں, اور میرے سامنے کیونکہ بیٹیاں بیٹھی ہیں تو میں بیٹیوں کو سمجھا رہی ہوں. میرا درد بیٹوں کے لیے بھی برابر کا ہے. بیٹا بھی کسی کی بیٹی سے دوستی نہیں کر سکتا ہے, اجازت نہیں ہے. گفتگو کیجئے. جب میں کہہ رہی ہوں دوستی نہیں کر سکتا تو پلیز اس کو سمجھیے. آپ ایکسٹرا ٹائم اسکول یونیورسٹی کے علاوہ جو ہینگ آؤٹ کرتی ہیں اس میں لڑکے نہیں ہونے چاہیے. دس از دا سمپل فارمولا. جب آپ اپنی کسی فرینڈ کے گھر میں اکٹھے ہوں, آپ کے گھر میں سب فرینڈز آئیں, لڑکے نہیں آئیں. اگر آپ اماں ہیں اور آپ کے بیٹے نے اپنے اسکول سرکل, یونیورسٹی سرکل کو بلایا ہے, اس سرکل میں لڑکیاں نہ آئیں. بس اتنی سی بات ہے. جب آپ باہر گھومنے پھرنے جائیں تو لڑکے اس گروپ میں نہ ہوں. مشکل ہے. خاموشی تو کوئی خطرناک ہے. اگر مشکل ہے تو یاد رکھیں مشکل ہو سکتا ہے, ناممکن نہیں ہو سکتا. یہ انسان ہے
جس نے وہ ذمہ داری اٹھا لی، یا یوں سمجھیں یہ انسان ہے جس کو اللہ نے وہ ذمہ داری دے دی اس کے کندھوں پر قرآن اٹھانے کی جو پہاڑوں نے نہیں اٹھائی. آپ کی ول پاور آپ سے وہ سب کام کرا سکتی ہے جس کو آپ امپاسبل سمجھتے ہیں. میں نے بھی پچھلے دنوں میں یہ جملہ بولا تھا کہ اللہ نے بائی ڈیفالٹ دنیا ایسی بنائی ہے کہ جس میں بندہ اللہ کی فرما برداری کر سکتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ پر اتنا بوجھ نہیں ڈالے گا. اسی کا تو امتحان ہے. کون تلوار چلا رہا ہے میرے سامنے آ کے؟ کون مجھے گولے سے بارود سے مار رہا ہے؟ کون مجھے گن سے شوٹ کر رہا ہے؟ کون مجھے آ کے پیٹرول ڈال کے آگ لگا رہا ہے؟ امت کا وہ حصہ جو اس وقت سب سے سکون میں بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ. اور کیا امتحان ہے آپ کا اور میرا؟ کیا جہاد ہے آپ کا اور میرا؟ صرف یہ کہ اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کر لو، صرف یہ کہ اللہ کی دی ہوئی شریعت کو اپنا لو، صرف یہ کہ اللہ کی دی ہوئی بتائی ہوئی حدوں کو مت کراس کرو، اسراف مت کرو. اور یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا. ڈریں اس وقت سے، اس سے پہلے کہ یہ لگژری، یہ آرام، یہ سکون، یہ دین پر عمل کرنے کا جو آسانیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں. اس وقت دین کا شیئر سستا ہے. جب سٹاک مارکیٹ میں شیئرز گرتے ہیں تو جو کامیاب بزنس مین، عقل مند بزنس مین ہوتے ہیں وہ زیادہ خرید لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کے پرائزز، اس کے ریٹس اوپر جائیں گے. اس وقت لوگ اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مسلمان یوتھ اسلام کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے. وہ چند بارش کے قطرے بن جائیے جو پورے معاشرے کے لیے رحمت کی باعث بن جائے گا. پیپل ول فالو یو. بی اے ٹرینڈ سیٹر، ڈو ناٹ بی اے فالوور، بی اے ٹرینڈ سیٹر. اور اتنے کنوکشن کے ساتھ ٹرینڈ سیٹ کیجئے کہ لوگ خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں. یاد رکھیے آپ حق کے ہاتھ میں، حق کے ساتھ ہوں گی. اللہ تعالیٰ حق کا بول بالا کرتا ہے. اللہ حق کی طاقت سب کو دکھاتا ہے. میری اور آپ کی طاقت نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کے کلام کی طاقت ہوتی ہے. یہ حق کی طاقت ہوتی ہے، یہ سچ کی طاقت ہوتی ہے. تو جب یحییٰ علیہ السلام کے اوپر بھی آزمائش آئی، اور شیطان نیک لوگوں کو آزماتا ہے. آپ نیک خاندانوں کی ہیں، جب یہاں کے بیٹھے ہیں. آپ کے والدین آپ کے لیے راتوں میں اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، جب بھی آپ اس وقت اس قرآن کی کلاس کا حصہ ہیں. آپ کے اندر محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی موجود ہے. آئی ایم ڈیڈ شیور. ہاں غفلت میں کہیں چھپ گئی تو وہ الگ بات ہے. آپ سب کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے. ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ یور سیلف، ڈونٹ ویسٹ یور سیلف. آپ اس محبت میں آئی ہیں. یو کین ڈو دس. آپ معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں. اور اگر معاشرے میں تبدیلی نہیں بھی آئی، میری کوشش میری خبر کو کم سے کم جنت کی کھڑکی کا ایک ذریعہ تو بنا دے گی. اللہ مجھے اس میں تو کامیاب کرے گا. اور آپ کی میری یہی آزمائش ہے. یہ فتنے آزمائش ہیں، یہ وقت آزمائش ہے. ہم ماؤں کی مجبوری کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں پڑھاتے ہیں، واقعی مجبوری ہے. لیکن اب وہ دور آتا جا رہا ہے شاید کہ مجھے لگتا ہے کبھی کبھی شاید دنیا واپس بیک ٹو اسکوائر ون، غاروں کی دنیا میں جانے والی ہے. اب یہی دل چاہتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو لے کے کسی غار میں جا کے چھپ جائیں. دیٹ واز دا ایزیسٹ لائف ان فیکٹ. کیوں لوگ ہوم اسکولنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ ناٹ اونلی دا فیکٹر کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ون آف دا فیکٹر کہ اولادیں سنبھالی نہیں جا رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، 3 سال کے بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے. 3 سال کے بچوں کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے. جس ملک کے اندر بھیڑیے موجود ہوں، یہاں سب لڑکیاں بیٹھی ہیں. جس ملک کے اندر ریپسٹ موجود ہوں، جس ملک کے اندر پیڈوفیلیا موجود ہو اتنا زیادہ، وہاں کی بچیاں اتنی ڈیر ہو جائیں گی. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کی ہمت ہمیں دیکھے، ایک تھپڑ پڑے گا اس کے بعد آپ کو ہوش بھی نہیں رہے گا. ڈونٹ پلے ود یور لائف. باہر کی دنیا میں بھیڑیے موجود ہیں. مت آنکھیں بند کر کے زندگی گزاریے. اپنے آپ کو دین کی باؤنڈری میں لے کر آئیں. دین آپ کا دشمن نہیں ہے. دین سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں ہے آپ کا. اللہ سے بڑا کوئی ہمدرد ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں میری فرینڈز، اور اگر منہ سے نہیں کہتے ہیں تو دل میں تو یہی سمجھتے ہیں اللہ یہ آنٹی کتنا بولتی ہیں، بولتی جاتی ہیں. میرے دل میں اتنا ہی درد ہے. اگر آپ کو میرے دل کا درد نظر آتا ہے تو شاید آپ کو الفاظ سے اندازہ ہوتا ہوگا. میں ایسی ایسی ماؤں کے قصے سنتی ہوں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ میں ماں کو تسلی دے دوں یا میں بچی سے بات کر لوں.
بٹ موسٹ آف دا ٹائم سر سے پانی گزر چکا ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم اگر اللہ نے آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے تو پلیز اپنی حفاظت کیجیے. باہر بہت برے حالات ہیں, بہت برے حالات ہیں. آپ اپنے دوستوں کو اور اپنے بیٹوں کو بھی ذرا نظر میں رکھیے. ہم سمجھتے میرا بیبی, میرا بیبی ابھی تو صرف 16 سال کا ہے. پاکستان پورنوگرافی کے اندر 2nd پوزیشن پر ہے دنیا بھر میں.